أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بیٹا؟ کیسے ہو؟ الحمدللہ بابا ٹھیک جان. ہو بیٹا؟ کیسے ہو؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ. آج میں اپنے ویورز کے لیے اپنی امی جان اور اپنے ابو جان کا انٹرویو کرنے لگی ہوں. تھوڑا سا آپ کی قیمتی رائے اور وہ تجربہ جو الحمدللہ آج یوتھ کو ضرورت ہے، وہ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہنوں اور بیٹیوں کے آنسوں، ان کی تکالیف، اور بابا آپ بھی دیکھ رہے ہیں بیٹوں کی لاپرواہی اور ان کا بیہیویئر. تو ضرورت ہے بیٹیوں کو امی آپ کے مشوروں کی اور بابا جان آپ کے مشوروں کی، آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے بیٹوں کو، کیونکہ آپ کی جو لو سٹوری ہے وہ میرے لیے، سب کے لیے ایگزامپل ہے کہ کس طرح آپ نے اتنی آئیڈیل لائف گزاری ہے اور لو برڈ سے کم نہیں. کیا کہیں گے امی جان آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بیٹا میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس مالک نے جو زندگی کے دیے ہوئے ایام تھے اور اپنے فضل و کرم سے صحیح معنی میں اللہ گزارنے کی توفیق دی ہے. اور آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے جو زندگی میں نشیب و فراز ہیں وہ یہ ہیں کہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، اس کی قسمت اللہ نے لکھی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ زندگی کے معاملات اپنے اللہ پہ چھوڑ دے. باقی گھریلو جو معاملات ہیں، نشیب و فراز، نوک جھوک زندگی میں ہوتی رہتی ہے. تو بیٹا میری یہ کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اور نیک والدین آپ کے بابا اولاد ہیں اور ان کی اچھی تربیت ہے، ان کا ساتھ تھا آپ کی دادی اماں کا، دادے ابو کا، کہ وہ کوئی بھی گھر میں بات ہوتی تھی تو وہ اپنے بیٹے کو سمجھا دیتے تھے اور میرا ساتھ دیتے تھے. اور یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جتنے اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. آپ کے بابا بہت اچھے انسان ہیں اور انہوں نے شروع سے مجھے بھی ٹائم دیا، اور سب سے بڑی دولت کہ آپ کو جو انہوں نے پیار دیا ہے، محبت دی ہے. میرے خیال میں جو والدین آپس کے یہ اختلافات یا آپس کی یہ جو نوک جوک ہوتی ہے گھروں میں، یہ سب سے برا رزلٹ جو ہے اولاد کے لیے. تو اولاد کی تعلیم اور تربیت میں والدین کا جو کردار ہے، والدین کی صحبت بن کے آپ کے بابا اور میرا یہ تھا کہ ہم نے بچوں کے سامنے کبھی کوئی بات ہی نہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. کوئی بات نہیں، آپ خاموش رہتے تھے؟ نہیں، خاموشی کی بات نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے کہ آپ کے بابا بہت اچھے ہیں، بہت قیمتی ہیں، اتنا کچھ محنت کر رہے ہیں. اور آپ کے بابا ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے یہی بات کرتے تھے کہ آپ کی مما کتنی اچھی ہے اور کتنا محنت کرتی ہے. اور آج تک مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو سبقت ہے وہ آپ لے گئی ہیں. وہ اس لیے کہ آج جو ہمارے سینوں میں، چاہے وہ بھیا ہوں، میری بہنہ ہو یا میں، ہمارے سینوں میں جو زیادہ محبت کی دھڑکن ہے وہ بابا کے لیے ہے. تو وہ اس لیے کہ آپ کی اتنی کہنا سنا کہ بیٹا آپ کے بابا ایسے، آپ کے بابا جو ہمارے کانوں نے سنا وہ ہماری آنکھوں نے دیکھا.
اور یہ کریڈٹ جاتا ہے بالکل کہ آج اگر اولاد والدین سے متنفر ہے تو اس میں پیچھے جو کردار ہے وہ خود انہی کا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل بیٹا، 100% ایسے ہے. الحمدللہ میرے بچے اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہومنہار تھے والدین کی. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ ویورز بھی سمجھ رہے ہوں گے لائک کہ بعضوں کا سب کچھ ہوتا ہے لیکن نتیجتاً پھر بھی اولاد ان میں سیلف رسپیکٹ، ان میں کانفیڈنس، ان میں احساس کمتری کا شکار ہیں. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن والدین کا بیہیویئر کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اولاد کو کبھی یہ سوچنے نہیں دیتا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ان کے والدین ہیں. اور امی جان میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں، تھوڑا سا میں بابا جان کی آواز بھی سنا دوں ویورز کو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ ماں بیٹی بات کر رہی تھیں، اصل میں سارا کردار والد کی طرف جاتا ہے. والد بچوں کے لیے سوچتا ہے، وہ کرتا بھی ہے، اور بچوں کو ماں ڈانٹے تو والد کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو پیار کرے، دلاسا دے. ہماری روٹین ایسی رہی ہے کہ ان کی ماں اکثر ان کو ڈانٹ دیتی تھی، میں ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتا تھا، انہیں محسوس نہیں ہونے دے. اس لیے میرے بچے میری طرف زیادہ میل ہو گئے اور مجھے زیادہ چاہنے لگ گئے کہ میں ان کو بہت پیار کرتا تھا. حتیٰ کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں رونے لگ گئے؟ بابا جان کیا بات ہے؟ بابا جان بابا جان ویورز کو خوش کرنا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ بہت بڑی نعمت ہے، میرے والدین ہیں اور آپ کی آنسو. مجھے آپ کا وہ ٹائم یاد آ رہا ہے جب میں آپ کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر پڑھاتا تھا. جی ویورز، بالکل میں وہ ہوں کہ میرے بابا نے قرآن مجید، آپ سب جانتے ہوں گے جو نورانی قاعدہ ہے، اس کی ابتدا میرے بابا نے مجھے اپنے کندھوں پر بسم اللہ سے اس کی آخری لفظ تک بابا نے اپنے کندھوں پر مجھے پڑھایا. تو جو بھی میری زبان سے لفظ نکلتے رہیں گے آخری سانس تک انشاءاللہ، تو ان کا جس طرح حدیث میں ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر کفاعلی، رہنمائی کرنے والے کے لیے کام کرنے والے کے برابر اجر ہے. تو بابا جان نے جو بسم اللہ سے مجھے پڑھایا اور میرے آخری سانس تک جو آپ تک پیغامات پہنچتے رہیں گے، تو اس کے پیچھے یہ ہاتھ ہے اور اس کے پیچھے اصل میں اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. ہر مسلمان کے بچوں کو جو میں نے مصباح کو اپنی اور دوسری بیٹی عظمیٰ کو بہت پیار دیا ہے، اپنے بیٹے مجتبیٰ کو بھی بہت پیار دیا ہے، لیکن میں نے کبھی ان کو ڈانٹا نہیں ہے. جب ان کے پاس کبھی گرم ہوا بھی آتی ہے تو میں برداشت نہیں کرتا. بابا جان میں ویڈیو سٹاپ کر دوں گی. اچھا، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کی آئندہ زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو خوش و خرم شاد و آباد رکھے. انشاءاللہ بابا جان، اللہ کی مجھ پر بہت رحمت ہے، میرے پاس آپ ہیں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے. اور والد باب من ابواب الجنہ، سبحان اللہ، یہ دروازہ مجھے دنیا میں بھی میرے لیے کھلا رہے اور میرے مرنے کے بعد وہ دروازہ میرے لیے کھلا ہونا چاہیے. اور والدہ الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے. میں نے اپنی بیٹی کے لیے اس کا نام بھی خود مصباح رکھا تھا اور مجھے اس کا نام بہت پسند تھا. بابا جان اب نہیں ہے. اچھا، مجھے بہت پسند ہے اس کا نام، میں نے مصباح رکھا تھا. اس سے آنے سے پہلے میں نے یہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دے گا تو میں اس کا نام مصباح رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی اور میں نے اس کا نام اپنی مرضی سے جو اللہ نے میرے دل میں القاء کیا تھا میں نے مصباح رکھا. اور اللہ وہ مصباح کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ معنی روشنی ہے، تو انشاءاللہ یہ روشنی بن کر پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں انشاءاللہ اسلام کا نام، اپنا نام، والدین کا نام روشن کرے گی انشاءاللہ. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کی مدد فرمائے. اچھا بابا جان، جب میں نے آپ کو ویڈیو کے لیے آپ کا ٹائم لیا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں پھیلتا ہوا دکھ، پریشانی، بیٹیوں کے آنسوں، ان کی سسکیاں
اور ان کے ہسبینڈز کے حوالے سے، ان کے گھروں کے حوالے سے پریشانی، ٹوٹتے ہوئے گھر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے ویورز کو بتانا ہے کہ اتنی ہیپی لائف آپ نے کیسے گزاری، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے ہی آنسو نہیں رک رہے، تو آپ نے تو ان کو اسمائل دینی تھی اور اپنی خوشیوں کا جو ایک ہیپی میریڈ لائف ہے آپ کی کڈس کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ زبردست لائف آپ نے گزاری ہے، آپ نے ان کو وہ ٹپس بتانے ہیں، اور آپ جبکہ خود اپنے آنسو دکھا رہے ہیں تو یہ بیٹیاں کیسے مضبوط ہوں گی؟ بات یہ ہے اصل میں بچوں کی سارا جو بات ہے، ساری بات بچوں کی تربیت پہ جاتی ہے، تو بچوں کی تربیت میں والدین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ بچے مضبوط ہوتے ہیں تو ان کی ماں نے بہت ان کی اچھی تربیت کی ہے، بہت ہی اچھی تربیت کی ہے، اور میں نے ان کا بہت خیال رکھا ہے، ان کی ہر جائز خواہش میں نے پوری کی ہے۔ میں ان کو کہتا تھا کہ بھئی مجھے تو وہ بچہ پیارا ہے جو دین و دنیا میں علم میں محنت کرے گا۔ میرے الحمدللہ بچوں کو ایسا میں نے پوش کیا ہے کہ بچے آج تک وہیں کوشش کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، اور مجھے حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے بچوں کے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کریں، ان کی کمیوں کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کے جو اچھے کردار ہیں ان کی پشت پناہی کریں اور ان کو سٹینڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ اپنے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے۔ بڑی بات جو ہے ٹائم، جو والدین ٹائم نہیں دیتے والد اپنے بچوں کو، تو ٹائم بہت ضروری ہے۔ سارا دن ماں سنبھالتی ہے گھر اپنا روزی روٹی کے بعد، پھر جو ہے نا شام کو جب والد آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بچوں نے آج کیا کیا ہے، تو ماں ان کو رپورٹ دیتی ہے، تو وہ اپنا پیار سے بچوں کو جو سمجھاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، تو اس میں میرے خیال میں بچوں کا جو ہے نا بہت فائدہ ہوگا۔ اپنی خواہشات کو، اپنے ہی ارمانوں کو چھوڑ کر بچوں کی خواہشات، بچوں کے مستقبل، بچوں کی خوشیاں، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے ایک بات یاد ہے اپنے ہسبینڈ کی، تو مجھے اکثر کہا کرتے تھے مالی کا کام ہے پانی دینا، مالک کا کام ہے پھل پھول لگانا۔ تو آپ محنت کریں، آپ ان کو ایسی تربیت کریں کہ ان کو جنگل میں بھی چھوڑ دیا جائے نا تو ان کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ الحمدللہ آج ایسے ہیں، میرا بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، تو میں الحمدللہ میں جتنا مالک کا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو اس میں میرے میاں صاحب کا یہی کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرتے تھے۔ سارا دن عورت کر کر کے تھک جاتی ہے، محنت گھرداری، تو پھر جب شام کو اس کو خامد ٹائم نہیں دیتا تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ چاہیے کہ آج کل کے نوجوان لڑکوں کو، آج کل کے جو باپ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بچوں کے لیے قربانیاں دیں اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ ٹائم بہت ضروری ہے، میرے خیال میں میرے میاں نے ٹائم دیا ہے بچوں کو، تو اس ٹائم کی وجہ سے آج الحمدللہ وہ نکھرے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ اپنی خواہشات کو نظر انداز کریں، بچوں پہ پوری توجہ دیں، انشاءاللہ تعالی بچے جو ہیں نکھریں گے، بنیں گے۔ سارا بچے خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتے، بچوں کو جیسے ایک درخت کی ہم اس کو پانی دیتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، وہ اچھا پھل پھول دیتا ہے، تو ایسے بچوں کے ساتھ بھی ان کی بھی تراش خراش کرنی چاہیے، ان کو بھی سمجھانا چاہیے، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، قرآن اور سنت کو ان کو سمجھانا چاہیے، فہم دینا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے میں بہت بھروسہ کرتا ہوں ان کے اوپر کہ میں اگر ان کو جنگل میں چھوڑ دوں تو میری تربیت ایسی ہے، یہ بچے وہاں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، یا وہاں بھی جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ دین اور دنیا کی بات کریں گے اور اچھی بھلائی والی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا حق بنتا ہے کہ بچوں کو کچھ نہ دیں لیکن ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو چھوڑیں، یہ دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ہماری کامیابی، بچوں کی کامیابی نہیں ہے، یہ اچھے کام کریں گے تو اصل میں ہماری کامیابی ہے۔ الحمدللہ، اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ تحمل سے جو کچھ دینا ہے اللہ نے دینا ہے، اور اپنے گھروں کو سکون اور جنت بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا بھی سکون کا سامان ہے، گھر کے لیے زیب و زینت سکون کا سامان بنایا ہے۔ تو بدسکونیاں یہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے سب ہوتی ہیں، سب کچھ اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں اولاد دے دی ہے، اللہ کا دیا دین ہے ہمارے پاس، تو اس دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ
پکڑیں گے۔ یہ تو ویورز میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی اپنے والدین، اپنی زندگی اور اپنے پیار کی ایک جھلک کہ کس طرح انہوں نے اتنی محبت بھری زندگی گزاری ہے جس کی آج کل نیو کپلز کو ضرورت ہے۔ لیکن امی جان کی زندگی اور اسلام کے حوالے سے خدمات کے لیے آپ اگلی ویڈیو کا، کیونکہ ایک اسپیشل بریف ان کی ہسٹری ہے اور وہ انشاءاللہ پھر میں کمنگ ڈیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ امی جان نے کیسے ابتدا کی اور اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے لگائی۔ بلا شبہ یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دن دگنی رات دگنی بچہ